السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے تو نماز کے لیے دوڑ پڑو، جلدی سے مسجد جاؤ۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دکانداری کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، کھیتی باڑی کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعہ کے لیے تو سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے، ساری مشغولیت کو چھوڑ کر کے، سارے کاموں کو چھوڑ کر کے سیدھے مسجد کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارت کر رہے ہوتے تھے، کھیتی باڑی کر رہے ہوتے تھے، کھجور کے باغ میں ہوتے تھے، پانی ڈال رہے ہوتے تھے، سینچائی کر رہے ہوتے تھے۔ جو ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، سارے کام کو چھوڑ کر کے سیدھے وہ مسجد کی طرف دوڑ کے آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بیویوں سے ہم سے گفتگو کرتے تھے، تعلق کا، محبت کا اظہار فرماتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ ہم سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا لگا کہ بے تعلق ہو گئے اور سیدھے چھوڑ چھاڑ کر کے سب کچھ کو چھوڑ کے وہ مسجد پہنچ جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج الیکشن کا دن ہے، ووٹ کا دن ہے، ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ ایک ضروری کام ہے، حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے انسان چناؤ کرتا ہے، ووٹ دیتا ہے، لیکن ووٹ نماز سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، چناؤ نماز سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ووٹ ڈالنے کی غرض سے نماز کو چھوڑ دے، اللہ کے مسجد سے دور ہو جائے، جمعہ جیسا دن آج آپ کی مسجد کا جو حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جب اس مسجد کا حال ہے، جامع مسجد ہے، معتبر مسجد ہے، بہت ہی مشہور مسجد ہے، اہل علم کی مجلس ہے، بڑے لوگوں کے درمیان یہ مسجد تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد کا جب یہ حال ہے تو اور مسجدوں کا کیا حال ہوگا، وہاں کے مصلیوں کا کیا حال ہوگا۔ سارے لوگ چھوڑ کر کے بھئی ووٹ ڈالا جا سکتا ہے، صبح سے لے کے 5 بجے تک کا ٹائم ہے، لیکن ہم اگر نماز کو قربان کر دیں، جمعہ تک کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کو توڑ دیں اور اس کے بعد کوئی کام کریں تو ہمارا ایمان اگر اس جگہ سے ہم کو ہٹا کر کے مسجد نہیں لا سکتا ہے تو وہ ایمان شراب کیسے چھوڑا سکتا ہے، وہ ایمان ہمیں سود کیسے چھوڑا سکتا ہے، وہ ایمان ہمیں غلط چیزوں کو کیسے چھوڑا سکتا ہے، وہ ایمان ہمیں جہاد پہ کیسے کھڑا کر سکتا ہے، وہ ایمان ہمیں جان دینے کے لیے کیسے تیار کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ آج ہم جمعہ جیسے سید الایام مبارک عبادت کو چھوڑ کر کے ہمارے مسلمان بھائی غیر اہم میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول کر کے لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ہم سے اٹھتی چلی جا رہی، جہاں بھی دیکھیے مسلمان پریشان حال، مسلمانوں کا ایمان اللہ سے کمزور ہو چکا ہے، مسلمانوں کا تعلق اللہ سے کمزور ہو چکا ہے، مسلمانوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمگین نہ ہو، تم فکر مت کرو، تم کمزوری مت دکھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمانی قوت ہے، ایمانی اسپرٹ ہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارا ایمان ایسا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے صبح کی اذان تو اس بستر کو نماز کے لیے اذان ہمیں چھوڑا نہیں سکتی ہے۔ اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، ہم کام میں مشغول رہتے ہیں، کھیت میں رہتے ہیں، وہ اذان کی آواز کی کشش
ہمارے کاموں کو چھڑا کر کے مسجد کی طرف نہیں لا پاتی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حسن نظامی نے اپنی کسی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دلی کے جامع مسجد کے اندر ایک فقیر تھا جو اس کے سیڑھی پہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پہ بھیک مانگتا تھا روزانہ، اس کا یہی کام تھا، ہر جمعہ میں وہ بھیک مانگنے کے لیے آتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا سرمایہ دار، پیسہ والا، سوٹ بوٹ والا، بہت ہی شاندار بیگ لیے ہوئے آیا اس کے پاس، اور اس نے پرس کو کھولا اور بیگ کو کھولا اور اس کو جو دینا تھا بھیک میں دے دیا، اور وہ آگے بڑھا تو اس کا بہت ہی وہ بیگ جس کے اندر وہ پرس جس میں بہت ہی قیمتی سرمایہ تھا، پیسہ تھا، روپے کی گڈی تھی، وہ پرس وہیں گر گیا، اس کا اسے پتہ نہیں چلا، وہ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اس فقیر نے اس پرس کو اٹھا کر کے اپنے پھٹے ہوئے تھیلے میں رکھ لیا اور گھر چلا گیا۔ ہر جمعہ کو وہ آتا تھا اور بھیک مانگتا تھا، اس پرس کو لے کر کے چلا جاتا تھا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی خرد برد اس نے نہیں کیا، نہیں کھولا اس کے اندر۔ فقیر تھا، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، وہ چاہتا تو کھول کر کے اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتا تھا۔ وہ سالوں آتا رہا وہ اس پرس کو اپنے تھیلے میں ڈال کر کے، اور دیکھتا تھا کہ وہ آدمی تو آیا کہ نہیں آیا ہے۔ اتفاق سے وہ آدمی اس جمعہ کے بعد غائب ہو گیا، سالوں غائب رہا۔ کئی سال کے بعد ایک دن اس فقیر کی نگاہ اس آدمی پہ پڑ گئی جس کا وہ پرس کھو گیا تھا۔ نماز کے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھا وہ، اور اس کے بعد جب وہ نکلنے لگا تو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا، آواز دیا اور کہا کہ حضور سنیے، آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ چنانچہ اس نے اس تھیلے سے نکال کر کے اس کا پرس جس کے اندر پیسہ تھا، روپے کی گڈی تھی، اس کو واپس کیا، کہا یہ آپ کی امانت ہے، لے لیجئے۔ انہوں نے کہا میں تو بھول گیا تھا، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تمہاری ٹوپی پھٹی ہوئی ہے، تمہارا کرتا پھٹا ہوا، تمہارا پائجامہ پھٹا ہوا ہے، تم کو استعمال کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور سلامت، حضور میرا کپڑا ضرور پھٹا ہوا ہے، میری ٹوپی ضرور پھٹی ہوئی ہے، میرا پائجامہ ضرور پھٹا ہوا ہے، لیکن میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے، میرا ایمان مضبوط ہے۔ میں بھیک مانگتا ہوں اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ایمان کو پھاڑ دوں، میں ضرورت مسجد کے دروازے پر لاتی ہے، میں بھیک مانگتا ہوں یہاں پر، لیکن میرا ایمان ایسا پھٹا ہوا نہیں ہے کہ میں دوسرے کی امانت کے اندر میں خیانت کروں۔ یہ تھا ایمان مسلمانوں کا، آخر دور کے مسلمانوں کا یہ ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جب غلط کرنے کا موقع ملتا ہے تو نماز چھوڑ کر کے بھی ہم غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو نماز چھوڑ کر کے اپنی ضرورت میں لگ جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اے اللہ تعالیٰ ہم واقعی بہت کمزور ایمان والے ہیں اور ہماری کمزوری کو معاف فرما۔ ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت غم ہو رہا ہے، بہت رنج اور بہت دکھ ہو رہا ہے کہ مسلمان کو آج مسجد میں ہونا چاہیے تھا۔ اس فریضہ ادا کرنے کے بعد سارے لوگ طے کر لیتے کہ جمعہ مجھے کچھ پہلے پڑھ کے نکل جانا ہے، لیکن بہرحال مسجد میں ہونا چاہیے تھا، یہ دوگانہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم اس طرح سے کام کریں گے تو ظاہر بات ہے اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے، گھر میں سکون کیسے آئے گا، راحت کیسے آئے گی، عافیت کیسے آئے گی، اللہ خوش کیسے ہوگا۔ جب اللہ ناخوش ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے بنا ہوا کام بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بنا دیتا ہے، اس کے کام کو نکال دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا تقوی، اللہ سے خوف اختیار نہیں کرتا، تو بنا ہوا کام بھی اللہ میں بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ میاں ایسے آدمی کو جو اس کی تعریف کرنے والا تھا، اس کی مدد کرنے والا تھا، ایسے لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اچھے لوگ جو آپ کا گرویدہ تھے آج تک، آج آپ کے لیے اسی کو اللہ میاں دشمن بنا دے گا، آپ سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو بنانے، سنوارنے اور اس کو نکھارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔